آپ مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک کونے میں ایک یتیم بچہ کھڑا ہے اور دیوار کے ساتھ لگ کر روئے جا رہا ہے. دیوار کے ساتھ لگ کر یتیم بچہ روئے جا رہا ہے. تو حضور علیہ السلام اس بچے کے قریب گئے اور جا کر گویا ہوئے, بیٹا آج تو عید کا دن ہے اور تم مغموم کھڑے ہو, تمہاری آنکھوں سے آنسو رواں ہیں, کیا وجہ ہے کہ تم اتنے پریشان ہو؟ تو وہ حضور علیہ السلام کے چہرے انور کی طرف دیکھتا ہے اور عرض کرتا ہے, حضور علیہ السلام اے میرے آقا, میں ایک یتیم بچہ ہوں, میرے پاس آج عید کا دن ہے, میرے سر پر میرے والد کا سایہ نہیں ہے اور میرے پاس پہننے کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں. اے حضور میں کس طرح عید مناؤں, میں کس طرح خوشیاں مناؤں؟ تو حضور علیہ السلام اس یتیم بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اسے اپنے گھر واپس لے آتے ہیں. وہاں مسجد میں صحابہ کھڑے حضور علیہ السلام کے انتظار میں ہیں کہ حضور آئیں اور ہمیں امامت کروائیں, ہم عید ادا کریں, عید کی نماز ادا کریں. مگر حضور علیہ السلام اس یتیم بچے کو لے کر گھر واپس آئے اور آ کر گھر والوں سے, اہل بیت سے کہنے لگے کہ کیا کوئی نیا لباس موجود ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ جی موجود ہے. تو حضور علیہ السلام اس یتیم بچے کو نئے کپڑے پہناتے ہیں اور پھر اس یتیم کا ہاتھ پکڑ کر عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. تو یتیم زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ تھا تو یتیم, مگر حضور علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر صحابہ کے لیے بھی رشک کا قابل بنا دیا. یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق تھا. اور حضور علیہ السلام کے ہی دور مبارک میں ایک یتیم بچہ تھا, اس کی والدہ کے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑے نہیں. وہ برہنہ جسم گھر کے ایک کونے میں بیٹھی, اس نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا جاؤ اور اپنے چچا سے جا کے کہو کہ وہ مجھے پہننے کے لیے کوئی چادر دے دے تاکہ میں اپنا یہ ننگا بدن ڈھانپ سکوں اور کہیں باہر آنے جانے کے قابل ہو سکوں. تو وہ بچہ جاتا ہے, جا کر اپنے چاچا سے کہتا ہے کہ چچا میری امی کئی دنوں سے لباس کے بغیر گھر میں بیٹھی ہے, اس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے, تم اپنے مال میں سے کوئی مال دے دو, یا اگر کوئی چادر ہے تو چادر ہی مجھے دے دو کہ میں اپنی ماں کو دے دوں اور وہ اپنا بدن ڈھانپ سکے. تو اس کا چاچا مالدار تھا, مالدار ہونے کے باوجود بھی اس نے بیٹے کو, اپنے بھتیجے کو دھتکار دیا اور کہا میرے پاس کوئی مال نہیں. وہ بڑا پریشان ہوا اور جا کر اپنی والدہ کو سارا ماجرا بیان کیا کہ میں گیا اپنے چچا کے پاس, مگر اس نے کوئی چیز مجھے نہیں دی کہ میں تجھے دے سکوں, تن ڈھانپ سکوں. تو اس کی ماں نے کہا, بیٹا جاؤ, شاید بازار میں کوئی ایسا بندہ تمہیں مل جائے جو تمہاری مدد کر سکے. وہ جاتا ہے بازار میں, بڑا پریشان پھر رہا ہوتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اس کے قریب اور کہتا ہے, بیٹے کیا ماجرا ہے, تو بڑا پریشان پھر رہا ہے. تو وہ بتاتا ہے کہ میری والدہ کی یہ حالت ہے کہ بدن ڈھانپنے کے لیے اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے, میں اسی کی تلاش میں ہوں کہ کہیں مجھے کوئی کپڑا پڑا مل جائے تو میں اپنی ماں کو دے دوں اور وہ اپنا بدن ڈھانپ لے. تو وہ بندہ کہنے لگتا ہے, بیٹا ایک شخص یہاں موجود ہے, وہ حرم میں تمہیں ملے گا, حرم کعبہ کے صحن میں وہ موجود ہوگا, اس کا نام محمد ہے, اس سے جا کر کہو تو وہ شاید تمہیں دے دے. تو وہ اس شخص کی بات سن کر اپنی ماں کے پاس واپس آ جاتا ہے اور اپنی ماں کو کہتا ہے کہ امی ابھی مجھے ایک شخص ملا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ حرم کعبہ میں ایک بندہ ہے جس کا نام محمد, اگر اس سے جا کر تم یہ عرض کرو تو وہ بڑا رحم دل انسان ہے, وہ تمہیں عطا کر دے گا, اگر نہ ہوا تو وہ کہیں نہ کہیں سے تمہیں اہتمام کر کے کپڑا دے دے گا. تو اس کی ماں کہنے لگی, بیٹا اس شخص کے بارے میں تو میں نے سنا ہے, مگر وہ ہے بڑا جادوگر, جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اسے اپنا دین دے دیتا ہے, اس کا دین دھرم چھین لیتا ہے. بیٹا دھیان رکھنا, اس کا دین نہ لینا.
تو اس کا بیٹا کہتا ہے اماں تم فکر نہ کرو، میں اس کا دین نہیں لوں گا، اسے صرف اپنی حاجت بیان کروں گا۔ وہ چلتا ہے گھر سے اور حرم کعبہ کی طرف آتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک جگہ میں موجود ہیں، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اسی ہستی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو وہ جاتا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور عرض کرتا ہے پہلے میری بات سن لو، میں بعد میں تمہیں حاجت بیان کروں گا۔ حضور علیہ السلام اس بچے کو دیکھ کے مسکرا دیتے ہیں، او بیٹا بات تو بتاؤ، ٹھیک ہے میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں، تمہیں کوئی جو وعدہ ہو وہ میں پورا کروں گا۔ وہ کہتا ہے پہلے میری بات سن لو، میں تمہارا دین نہیں لوں گا۔ حضور نے فرمایا بیٹا میں نہیں دوں گا، تم بات تو کرو۔ کہنے لگا میری ایک حاجت ہے، کیا آپ پوری کر دیں گے؟ تو حضور علیہ السلام کہنے لگتے ہیں بیٹا تم بیان تو کرو، میں پوری کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کئی دنوں سے برہنہ بدن گھر میں بیٹھی ہیں، تن ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، اگر ہو سکے تو آپ کوئی کپڑا عطا کر دیں تاکہ میری والدہ اپنا تن ڈھانپ سکے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی کملی مبارک اتاری اور اس یتیم کو دے دی کہ بیٹا جاؤ یہ گھر لے جاؤ۔ وہ دوڑتا دوڑتا آپ کی کملی مبارک کو لیتا اپنی ماں کے پاس آیا، اس کی ماں کہنے لگی بیٹا چادر تو لے آئے ہو مگر کیا تم نے اس کا دین تو نہیں لیا؟ تو وہ کہنے لگا امی پریشان مت ہو، میں نے جا کر پہلے ہی یہ کہا کہ میں تمہارا دین نہیں لوں گا، میری حاجت سن لو۔ تو اس نے کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں دین نہیں دیتا، اپنی حاجت تو بیان کرو۔ امی میں نے اس کا دین قبول نہیں کیا۔ تو اس کی والدہ کہنے لگی بیٹے جو اتنا رحم دل انسان ہے، جو حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے والا ہے، اگر اس کا دین ہم قبول نہ کریں تو کس کا کریں؟ جاؤ آؤ میرے ساتھ ہم اس کا دین قبول کرتے ہیں۔ عزیزان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ صاحب، علماء حق، یہ وہ اخلاق حضور علیہ السلام کا یتیموں کے ساتھ تھے کہ جو حاجت ہوتی یتیموں کی حضور علیہ السلام پورا کرتے ہیں۔